السلام علیکم ناظرین، پروگرام سندھ کی آواز کے ساتھ میں ہوں زہیب زرداری، اور ناظرین آج ہم شہید بے نظیر آباد نواب شاہ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار شیر محمد رند صاحب۔ آپ مسلم لیگ فنکشنل کے رہنما ہیں اور نواب شاہ کی سیاسی سماجی شخصیت ہیں۔ ان کے حوالے سے میں آپ کو مختصر تعارف کراؤں کہ 2013 کے الیکشن میں یہ نواب شاہ میں آصف زرداری کے ہوم ٹاؤن میں پیپلز پارٹی کے اگینسٹ پہلی بار آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے اور بہت سرپرائزنگ ووٹ لے کر یہاں کے جو سیاسی پنڈت ہیں ان کو حیران کیا۔ پھر اس کے بعد 2018 کے الیکشن میں ان کا مقابلہ، اور کیونکہ یہ 2013 جو این اے ہے یہ بہت ہی پورے ملک میں ایک مرکز کی حیثیت اس لیے اختیار کر گیا کیونکہ یہاں پر پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری صاحب الیکشن لڑ رہے تھے اور ان کا مقابلہ سردار شیر محمد رند سے تھا۔ اس وقت یہ جی ڈی اے کی ٹکٹ پر لڑ رہے تھے، تو یہ ایک بہت عجیب اس وقت چیزیں زیر بحث تھیں کہ آصف زرداری کے مقابلے میں سردار شیر محمد رند الیکشن لڑ رہا ہے تو آصف زرداری کے ہوم ٹاؤن میں تو کیا نتائج آئیں گے۔ تو آصف زرداری نے 1 لاکھ سے زائد ووٹ لیے، لیکن اس سے بڑی حیران کن بات یہ رہی کہ سردار شیر محمد رند صاحب نے 56 ہزار سے زائد ووٹ لیے، اور آج تک یہ جو پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس بات پر حیران ہیں کہ کس طرح سے آصف زرداری کے مقابلے میں اتنے ووٹ پڑ گئے۔ تو اسی الیکشن پر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سردار صاحب یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا حصہ بھی رہے ہیں، آصف زرداری صاحب کے قریبی دوست بھی ہیں، پیپلز پارٹی میں رہے، پھر مسلم لیگ نون میں بھی آئے اور پھر اب مسلم لیگ فنکشنل اور جی ڈی اے کا حصہ ہیں۔ تو سندھ کی سیاسی صورتحال پر بھی بات کریں گے، نواب شاہ کی سیاسی حوالے سے بھی بات چیت کریں گے، اب کیونکہ ابھی سے ہی یہاں پر الیکشن کا ماحول بننا شروع ہو گیا ہے، بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، پھر جنرل الیکشن، تو اس حوالے سے ان کی کیا تیاریاں ہیں، تو آج کے پروگرام میں ہم ان سے ہی گفتگو کریں گے۔ سردار صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ اتنا سرپرائز آپ نے دیا 2018 میں آصف زرداری کے مقابلے میں اتنا بڑا ووٹ لینا ایک چیلنج تھا آپ کے لیے جی، تو کس طرح یہ چیلنج آپ نے اچیو کیا اور اتنے بڑے ووٹ ملے آپ کو؟ زہیر بھائی شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا اپنے چینل کے تھرو، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آ کر ایک مناسب وقت دیا جس میں اپنا اظہار کر سکوں۔ دیکھیں، الیکشنز ایک تو یہ تو بنیادی سیاست کا حصہ ہے، اور تو بھائی زہیب اپنا میں تقریباً بچپن سے یہاں الیکشنز میں کام کر رہا ہوں، اور کچھ عرصہ پیپلز پارٹی کی میں پیپلز پارٹی میں نے اعلان کبھی نہیں کیا، البتہ آصف زرداری کے ساتھ اچھے تعلقات اور ہمارے بڑے بھائی کی بھی دوستی تھی، اور اس کے ذریعے پھر میری اچھے تعلقات ہوئے، بڑا عرصہ اکٹھا رہے، اور اس طریقے سے میں نے بچپن سے سیاست میں حصہ لیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بچپن کا سوال بھی میرا بیکار ہے، کیونکہ ہم لوگ قبائلی لوگ ہیں، قوم کے ساتھ تو ہمارے رشتے جیسے ہی سر اٹھاتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جاتا ہے، اور پھر خدمت کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب میں نے اپنی قوم کی خدمت کی اور لوگوں نے اور قوموں نے دیکھا تو اور لوگ میرے پاس آنا شروع ہوئے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے بنا لاس خدمت کی۔ اچھا، اب مقام ایسا آ گیا ایک دفعہ کہ پھر ہمارے تعلقات خراب ہو گئے، پھر مجھے سیاسی کسی اور جماعت میں جانا پڑا، اور اس طریقے سے پھر کچھ جماعتوں میں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ نون لیگ میں، تو نون لیگ کا سیٹ اپ ہو گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ، جس میں انہوں نے سندھ بالکل لاوارث کر کے رکھ دیا۔ پھر مجبوراً مجھے نون لیگ چھوڑنی پڑی، اور ہم نے دیکھا کہ بھائی کم سے کم ایسی کوئی جماعت ہو جو اسٹینڈ لے سکے، کم سے کم الیکشن ہارنا جیتنا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں رکھتا، البتہ یہ ہے کہ اسٹینڈ پہ اپنے کھڑی رہے۔ تو پھر میں فنکشن لیگ میں اس وجہ سے چلا گیا، اب تک میں فنکشن لیگ میں ہوں، اور آج کل جو ہے جی ڈی اے کی اتحاد میں ہم لوگ ہیں۔ تو اسی طریقے سے پھر میرے رفتہ رفتہ یہ معاملات بڑھتے گئے، اور پبلک میں میرے تعلقات بڑھتے گئے، غمی خوشی میں کھاتا رہا، اور جو میرے بس میں تھا میں رات دن خدمت کرتا رہا، یہاں تک کہ اپنے جیبوں سے بھی میں پیسے بھرتا رہا، اور اسی طریقے سے آخر اللہ نے مجھے یہ مقام دیا کہ میں سیاست میں آیا اور ایک اچھے مقام پہ آیا، اور بہت زیادہ مجھے ووٹ ملے۔ ووٹ تو سچ تو یہ ہے کہ ووٹ تو مجھے بہت زیادہ ملے، مگر اب ہمارے الیکشن آفیسرس اور کچھ اور انتظامیہ انہوں نے پھر یہ جتنے اپنی مرضی ہوئی 54,000 ووٹ جو ہے مجھے انہوں نے سرکاری ریکارڈ میں دیے، ٹھیک ہے، مگر الحمدللہ ووٹ زیادہ پڑے۔ یہ بھی، لیکن یہ بھی کم تعداد نہیں ہے آصف زرداری صاحب کے مقابلے میں۔ ایک اور چیز یہ کہ آپ کیونکہ ان کے مقابلہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹس کو کے ساتھ مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ ظاہر جب لوگوں کے پاس گئے آپ ووٹ لینے کے لیے تو لوگوں نے کس طرح اعتماد کیا کہ ایک طرف آصف زرداری کو چھوڑ کر ہم سردار شیر محمد رند کو ووٹ دیں، کیونکہ جب ظاہر آصف زرداری کے ایک مطلب بہت بڑا سیاسی قد کاٹ، حکومت اس کی پاور، اس کے پاس ہر چیز، تو لوگوں کے پاس جب آپ جا رہے تو لوگ کیا دیکھ رہے تھے آپ میں کہ آصف زرداری کو ووٹ نہیں دینا اور سردار شیر محمد کو ووٹ دینا؟ بیسیکلی یہ تھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں بچپن سے یہاں کام کر رہا ہوں،
اور کبھی میں نے عوام سے دھوکہ نہیں کیا. اور دوسرا اس کے علاوہ جو ہے میں جب بھی اتنا عرصہ میرا جو گزرا ہے اس میں میں نے اپنی جیب سے خرچہ کیا عوام پہ، ان کے جیلوں میں، وکیلوں میں، تھانوں میں، اور یہاں تک کہ ان کے غربت میں بھی میں نے ان کی مدد کی ہے لاکھوں روپے سے، جو میرا بس تھا. ابھی لاکھوں کہنا اچھی بات نہیں ہوگی، بہرحال جو میرے بس میں تھا. تو اس طریقے سے یہ تھا کہ میں جب ورک میں گیا ہوں تو 2013 کے الیکشنز میں لوگوں کو یہ یقین نہیں تھا کہ میں مقابلہ ذرا پیچوا کا کر پاؤں گا اور میں اسٹینڈ لوں گا. لوگوں نے سوچا شاید یہ بھی کسی اور کی طرح بیٹھ جائے گا یا کوئی کسی معاہدے پہ تحت یا ہٹ جائے گا. مگر الحمدللہ میں نے کچھ بھی ایسا قدم پیچھے ہٹانے والا کوئی نہیں اٹھایا جس سے میری قوم کی، میرے گھر کی، میری بدنامی ہو. تو اس الیکشن نے لوگوں کو اعتماد دیا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں ان کے لیے. اس کے بعد پھر لوگوں کا توجہ اور میرے پاس بڑھ گئی. تو 18 کے الیکشنز میں یقین کریں میں نے جو ورک کے دوران یہ لفظ بولے اور وہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی میرے سامنے ایک بڑی قوت الیکشن لڑ رہی ہے. مجھے اگر آپ اپنے ووٹوں کا قابل سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے ووٹ کا رکھوالا صحیح معنی میں ہوں تو مجھے ووٹ دیں. اگر نہیں سمجھتے تو پھر آپ کی مرضی ہے. اور یہاں تک کہ کروڑوں روپے لوگوں کو انہوں نے آفریں دی، کروڑوں روپیہ لیا یا انہوں نے ان کو نہ لیا، مگر یہ میں کنفرم نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے لوگ قریب غربت بہت ہے، لوگوں نے پیسے بھی لیے ہوں، اور بہت سے ایسے لوگوں نے ہیں جو پیسے لاکھوں روپے اپنی اوتاقوں پہ ٹھکرا دیے کہ نہیں ووٹ تو ہم سردار شیر محمد کو دیں گے. اور اس کے علاوہ جو میرے لیے باعث فخر ہے اور وہ یہ ہے کہ میں جب جس یو سی میں جاتا تھا، یو سی میں زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹوں میں 4 گھنٹے مجھے 5 گھنٹے سونے کے لیے ملتے تھے. اس کے بعد میں نکل جاتا تھا. اور اس کے علاوہ میرے اپنے ورکرز انہوں نے بہت زبردست جم کے کام کیا. اور جب میں ورک یو سی سے کر کے واپس آتا تھا، آپ یقین کریں اگلی صبح کو 8 سے 9 بجے جو یو سی کے اندر گاؤں بچ جاتے تھے وہ لوگ میرے اتاق پہ آتے تھے اور وہ بتاتے تھے کہ صحیح میں فلاں خانہ آپ میرے یو سی میں آئے ہو، میرے گاؤں پہ آپ نہیں آئے ہو، اور آپ کا جو ہے یہ 150 ووٹ ہے میرا، یہ آپ کا ہے. مجھے صرف پہچان لو کہ میں نے آپ کو ووٹ دینے آیا ہوں، آپ کے اتاق پہ دے رہا ہوں. 2500 سے 3000 ووٹ پر ڈے کے حساب سے آپ لگا لیں. یہ مجھے گھر میں ہر صبح کو لوگ آ کے دے کر جاتے تھے اور صرف ان کا لفظ یہ ہوتا تھا آپ ہمارے یو سی میں آئے ہو، آپ ہمارے پاس نہیں آئے ہو. اور اس کی وجہ سے کہ اب ہم جانتے ہیں کہ اتنی ورک آپ نہیں کر سکتے، تو یہ پوائنٹ آپ کو ہم اپنی طرف سے تحفے میں دینے آئے. سر صاحب یہ کہ نہ صرف یہ کہ کچھ ایسے لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہوگا کیونکہ پیپلز پارٹی میں ان کے کام نہیں ہوئے ہوں گے، ان کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہوگا، لیکن ایک اور چیز جو اہم ہے وہ یہ سوشلائزیشن ہمارے یہاں جو سندھ کا پولیٹکس کا کلچر ہے بلکہ پورے ملک کا، کہ کون سا امیدوار ان کے ساتھ پورا 5 سال کنیکٹ رہتا ہے، ان کی غمی خوشی میں جانا، اور وہ اس کا بھی آپ کو ایڈوانٹیج ضرور ملا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس آنا جانے کی وجہ سے. تو اس کا کتنا آپ کو بینیفٹ ملا کہ آپ 5 سال عوام کے ساتھ رابطے میں رہے، تو اس کا ووٹ آپ کو انکریز، آپ کا 2013 کا ووٹ اور 2018 کا ووٹ ہم کمپیئر کریں تو آپ کا تقریباً ڈبل سے زیادہ انکریز ہوا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اس کا کتنا بینیفٹ ہے؟ زہیر بھائی دیکھیں یہ تو نیچرل ہے. اگر ایک باپ گھر میں نہیں رہتا تو اس کی عزت بچوں میں نہیں رہتی. میں آپ کو ایک نیچرل حقیقت بتا رہا ہوں. آپ جب ایک سائے کی طرح اپنے ووٹرز اپنی قوم کے اوپر رہیں تو وہ رشتہ بن جاتا ہے باپ اور بیٹے کا. دیکھیں میں نے جو سیاست کی ہے وہ باپ اور بیٹے والی کی ہے. میں نے عوامی سیاست جو لوگ کر رہے ہیں وہ میں نے نہیں کی ہے. میں نے کبھی یہ تمنا ہی نہیں رکھی کہ مجھے یہ بندہ ووٹ دے گا یا نہیں دے گا. مجھے اس کا کام کرنا ہے. اس کی ذات کیا ہے اس سے مجھے لینا دینا نہیں، اس کی قوم کیا ہے مجھے نہیں لینا دینا. ہاں البتہ یہ بھی میں نے کیا ہے کہ جن آدمیوں نے میری مخالفت کی ہے آپ یقین کریں میں نے ان کا بھی کام کیا ہے. اور لوگوں کو یہاں تک کہ میں نے دکھ میں اپنی جو میرا زمینداری حال ہے اس میں میں نے مالی مدد کی ہے، سیلابوں میں مالی مدد کی ہے. ابھی جو کرونا کا مسئلہ ہوا تھا اسپتالوں میں جو مجھ سے ہو سکا دوائیاں ہیں یا جو وہ ضرورتی چیزیں جو ماسک ہیں ڈریسیں ہیں ڈاکٹروں کے لیے وہ میں نے دیے. تو کیا عوام یہ نہیں دیکھتی کہ اس نے بندے نے ہم سے کچھ بھی نہیں لیا اور اس کے باوجود اپنے گھر سے میں یہ دے رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وکیلیں پولیس میں خرچہ کرنا یا ان کو چھڑانا یا منت کرنا، یہ نیچرل ایفیکٹ ہے کہ آپ اگر ہمیشہ اپنی سیٹ پہ رہو گے اور اپنے ووٹروں کے اوپر سایہ کی طرح رہو گے تو یقیناً عوام کو ایمان ہے. سیاستدان کا ایمان کے بارے میں نہیں کہوں گا کتنا ہے ان کے پاس ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ عوام کو ایمان بھی ہے، غیرت بھی ہے، حیا بھی ہے، شرم بھی ہے، اور وہ اپنے بڑے کو اور اپنے محسن کو پہچانتے ہیں. اچھا صاحب ایک اور اہم بات یہ کہ جب آپ اسٹیٹس کو خلاف لڑ رہے ہیں اور لوگ آپ
کو ووٹ بھی دے رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ دو چیزیں پھر کم سے کم ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ یا تو پھر وہ جو جیت جاتا ہے، جو حکومت میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار اب میرے خلاف فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا تیزی سے ووٹ لے رہا ہے، تو پھر وہ لوگوں کے کام کرنا شروع کرتا ہے کمپٹیشن کی وجہ سے. یا پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے مخالف ہوتے ہیں پھر ان کو وہ تھوڑا انتقامی کارروائیاں اس کی شروع کر دیتا ہے. تو آپ کے ہاں اس الیکشن میں اتنے ووٹ لینے کے بعد انتقامی کارروائیاں ہوئی ہیں یا آپ کی ضد میں اب لوگوں کے کام ہونا شروع ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز اور زہیب بتا دوں، کیونکہ آپ بھی زرداری ہیں، میری بات سے برا نہیں منانا. میں آصف زرداری کو تو کبھی بھی برا نہیں کہوں گا، نہ تو اس نے کبھی انتقامی کارروائی کی ہے، اور ایک بہت زبردست بندہ ہے. میں نے ہمیشہ اس کی عزت کی ہے، اس نے بھی میری عزت کی ہے. آصف زرداری کی سیاست، آصف زرداری کو نقصان پہنچانے والے وہ اس کے نیچے ہیں جو زیر دست ہیں اس کے. میں ان کے نام کسی کا چلو نہیں لیتا ہوں، بہرحال وہ خود سمجھتا ہے. انہوں نے ہی اس کو نقصان دیا. دوسرا یہ ہے کہ آصف زرداری کو دھوکے میں رکھا ہے، آج تک دھوکے میں رکھ کے آ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پبلک کو دماغ میں یہ بیٹھا ہوا جو اس کے زیر دست ہے، ان کو پتا ہے کہ بھئی ہم پیسہ دیں گے اور پیسے بھی جیتیں گے، حکومت کو دیں گے، حکومت وقت کو پیسے دیں گے، جو ذمہ دار ہوں گے ان کو پیسے دیں گے، اور ہم پیسے دے کر ووٹ لیں گے. ابھی بھی بندوں کو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پیسے دیے ہیں، ووٹ لیا ہے، آپ نے کوئی احسان نہیں کیا. مجھے آپ بتائیں کہ یہ اس کا ری ایکشن نیکسٹ کیا آئے گا. تو انہوں نے انتقامی کارروائیاں یہ کی ہیں، جو انتقامی کارروائیاں کی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. لوگوں کو بے روزگار کیا ہے، ہزاروں ایکڑ انہوں نے پانی بند کر کے بنجر کر دیے ہیں. دریائے سندھ پانی سے بھر کے بہتا ہے، ہمارے پاس وارہ بدی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کراچی میں جائیں، آپ بڑے بڑے شہروں میں جائیں، وہاں بجلی آپ کو لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کے برابر آپ کو ملے گی. مگر اندرون سندھ اور خاص کر کے نواب شاہ سے تو حشر ہے. جو آپ آج بھی جائیں جہاں نئے کھمبے، نئے ٹرانسفارمر، نئی تاریں لگی ہوئی ہیں، جس کو 8 سال ہو گئے ان کھمبوں اور تاروں کو، مگر بجلی آج تک نہیں ملی، آج تک اس میں کرنٹ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ لوگوں کے پانی بند کر دی گئے. یہ کہا کہ جی نہریں بنا کے دیتے ہیں. اب انہوں نے پکی نہریں تو بنا دی، اس کا جو پیسہ ملا پکی نہروں بنانے کا بجٹ جو ملا وہ تو ان کو ملا، مگر پانی اس نہر میں نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ ہزاروں ایکڑوں کو انہوں نے بالکل بنجر اور تباہ کر دیا. خاص کر کے نواب شاہ کے علاوہ سانگڑ میں خاص کر کے شہداد پور تحصیل کو انہوں نے بالکل برباد کر دیا، بنجر کر دیا. یہ ان کا انتقامی کارروائی کا طریقہ کار ہے. ظاہری نہیں ہوتے، بس پانی بند کر دو اور اس کا جواب دے ڈی سی اور اپنا اے سی اریگیشن اور انجینئر ہوتے ہیں، جن وہ ملنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. غریب عوام تڑپ رہی ہے. یہ ضرور کیا ہے. باقی آصف زرداری کی بات پھر بھی میں کہوں گا کہ اس نے ذاتی پرسنلی میں نہیں سمجھتا کہ اس نے کسی کو کہا ہو یا اس نے کچھ کیا ہو. صاحب کہ آپ آصف زرداری صاحب کے ساتھ آپ کے دیرینہ تعلقات ہیں، دوستانہ تعلقات ہیں، آپ کی پارٹی سے ہٹ کر بھی آپ کے بہت زیادہ ان کے قریب رہے ہیں آپ. تو اب اس الیکشن میں آصف زرداری کیونکہ بہت لمبے عرصے کے بعد الیکشن لڑ رہے تھے اور مقابلے میں ان کا اپنا ایک دوست تھا اور آپ تھے وہ، تو آپ کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا وڈرا کے حوالے سے یا حمایت کے حوالے سے کہ بھائی یار آپ ہاتھ اٹھائیں یا میرے پاس پیپلز پارٹی میں آ جائیں، اس طرح کو کوئی رابطہ ہوا ان کا آپ کے ساتھ؟ دیکھیں زہیب بھائی، آصف کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے، ہیں، رہیں گے انشاءاللہ. وہ دیکھو آصف کے ساتھ میری سیاسی تعلق داری نہیں تھی. اس کے ساتھ جو وہ میرا ان کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ تھا اور وہ مجھے بھی بھائیوں کی طرح دیکھتے تھے. وہ ابھی بھی برقرار ہے وہ رشتہ؟ میں سمجھتا ہوں میری طرف سے تو ہے، اب وہ ان کی مرضی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں ابھی جو ہوئے وہ تھوڑی آپ کو بڑھا کے بات بتاتا ہوں. اس الیکشنز میں جو آصف زرداری صاحب کے ساتھ جو الیکشنز ہوئے، سچ تو یہ ہے کہ الیکشن میں جان بوجھ کے آصف زرداری کو یہاں اتارا گیا ہے، کیونکہ صدر بننے کے بعد ایم این اے بننا تھوڑا مجھے سمجھ سے بھلا کرے. مگر ان کو کس طریقے سے الیکشنز میں لایا گیا اور لڑایا گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب میں نے نامینیشن پیپر بھر چکا تھا اور اس ٹائم جو ہے حالات یہ تھے کہ جو ہے مجھے الیکشن سے لڑنے تھے. اب زرداری صاحب جو ہیں کو جبکہ ان کو نہیں لڑنا چاہیے تھا اور ان کو فریال ڈالپور کو عذرا بیچو صاحبہ کو آگے چھوڑتے تاکہ جو ہے وہ جو ان کا مقام بنا ہوا ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا یا اس میں کوئی انگلی نہیں اٹھتی. تو بہرحال یہ ہے کہ آصف زرداری کے ساتھ میرے بہت اچھے پرانے تعلقات تھے. باقی ایک آپ کا آخری سوال ہے کہ آپ کے انہوں نے کوشش کی نہیں کی. دیکھو مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہ ہے کہ آصف زرداری نے کوئی ذاتی پرسنل میرے ملاقات کے لیے ملنے کے لیے یا کسی پارٹی کے لیے، مجھے یاد نہیں آتا کہ آصف زرداری نے پرسنلی میرے لیے کوئی ایفرٹس کیے ہوں. بہرحال یہ ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی والوں نے، دوسرے ان کے نیچے جو والوں نے، انہوں نے کوشش کی، میں نے ان سے ملنا پسند نہیں کیا. اور دوسری یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بس میں یہ نہیں ہے
کہ وہ مجھ سے بات کریں اور جو ہے وہ میرا معاملات ان کے ساتھ آگے بڑھے. مطلب یہ کہ آپ کے اور آصف زرداری صاحب کے تعلقات اتنے ہیں کہ ان میں آپ کو تیسرے فرد کی ضرورت نہیں کہ آپ تو مطلب یہ کہ گنجائش آپ رکھتے ہیں اگر آصف زرداری صاحب کا آپ سے رابطہ ہو جاتا ہے ابھی بھی تو کیا آپ پھر وہ نزدیکیاں بڑھ سکتی ہیں؟ جو بھائی ایک چیز آپ کو اور بھی بتا دوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں نے ان کو ہمیشہ بھائی کی نظر سے دیکھا ہے اور ہمیشہ دیکھتا رہوں گا. سیاست اپنی جگہ پہ ہے. اگر الیکشنز ہوں گے تو میں پھر بھی لڑوں گا کیونکہ میرا بھی مادری گھر ہے یہ, تو میں الیکشن لڑوں گا. برٹش کے دور میں میرے دادا جو ہیں سردار شیر محمد رند وہ اس الیکشن میں لڑ چکے ہیں جب ایم ایل اے ہوتا تھا, تو وہ الیکشن سے لڑ چکے ہیں. جو میرا خیال ہے کہ ان دونوں میں شاہ صاحب اور جتوئی صاحب والے الیکشن لڑتے ان بیچ میں میرے دادا نے الیکشن لڑے اور وہ ہارے تھے. میں یہ کلیئر کر دوں کیونکہ اس میں کچھ اور بھی مسئلے ایسے تھے ان کے ہارنے کے بالکل پالیٹکس میں تھے. تو یہ میری مادری جگہ ہے. ہاں البتہ آصف زرداری کی بات ہے تو میں پرسنلی ان سے ضرور ملوں گا. اور بیچ میں ان کی طبیعت خراب تھی مجھے پتہ چلا تھا تو میں نے کوشش کی تھی کہ جا کر ملوں, پر وہ مجھے سچ تو یہ کہ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تو وہ گھر شفٹ ہو گئے, پھر میں نہیں جا پایا. اور دوسری بات ہے کہ ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ ہوگی. بہرحال اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی سیاست پہ ہوگی یا نہیں ہوگی, اس کو نہیں سکتا. بہرحال تعلق ہمیشہ رہیں گے. واپس پالیٹکس کیا ہے یہ کہ آپ کا جو 2013 کا الیکشن یہ پورے سندھ کا ہے. میں اس کو کافی پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کیونکہ بہت زیادہ کینڈیڈیٹ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ جو پیپلز پارٹی کا اینٹی ووٹ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. جس طرح آپ لاڑکانہ کا مثال ہے, لاڑکانہ جو اتحاد بنا ہے انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ہر سیٹ پر ایک کینڈیڈیٹ کھڑا رہے گا, جس کی وجہ سے معظم عباسی 2 بار کامیاب بھی ہوئی کہ باقی سب پارٹیاں اس اکیلے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرتی. 2013 کا جو نواب شاہ کا آپ کا جو تھا رزلٹ اس میں بھی اگر ہم ٹوٹل کرتے ہیں تو اگر پیپلز پارٹی کے خلاف جتنے امیدوار کھڑے تھے اگر وہ ووٹ یکجا کریں تو پھر پیپلز پارٹی سے جیت رہے ہیں. تو اب بھی کیا اس طرح کی گنجائش موجود ہے کہ نواب شاہ کے اندر آپ باقی جو اینٹی پیپلز پارٹی فورسز ہیں ان کو یکجا کریں کہ بھئی ہر سیٹ پر کم سے کم ہم ایک کینڈیڈیٹ ہو اور باقی سب اس کو سپورٹ کریں؟ زویب دیکھو پہلا سوال تو ووٹوں کا ہے نا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کتنے بھی ووٹ لیں, کتنا بھی اتحاد کریں, اگر آپ کے ووٹ چھپائے جاتے ہیں یا آپ کا مینڈیٹ چوری ہوتا ہے تو پھر یہ سوال تو آپ کا ختم ہی ہو جاتا ہے, کوئی فائدہ نہیں رہتا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو اپنی زندگی میں اسٹرگل کی ہے اس سیاست کے اندر اس میں میرے 70 سے 80 ہزار ووٹ میرے ذاتی اپنے ہیں, اور اس کے علاوہ جو بھی باقی ووٹ ہیں وہ ان کی مہربانی ہے کہ مجھے کتنے اوپر ملتے ہیں. اور 70 سے 80 ہزار ووٹ میرا پرسنل ہے جو میں گن کے بیٹھا ہوا ہوں گاؤں اور یوسیوں کے حساب سے. اب سوال آتا ہے کہ جو لوگ اکٹھے ہو جائیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ پارٹی کے ماتحد ہوتے ہیں, ہمارے جو اوپر کے اتحاد وہ ڈسٹرب کرتے ہیں ہمارے اتحادوں کو. تو اس بار ہمارا اتحاد جو ہے جبکہ بہت لیٹ ہو گیا ایم کیو ایم کے ساتھ میرا پرسنلی ہوا, جبکہ اوپر ہمارا اتحاد ہوا بھی صحیح بہت لیٹ ہوا ایم کیو ایم کے ساتھ جی ڈی اے کا. مگر میں نے ادھر بات کر کے ہم نے اپنا سیٹ اپ کیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نیچے ووٹوں پہ لیں مجھے اوپر کے ووٹوں پہ دیں. اس کے علاوہ دوسرے ہمارے مولانا گروپس ہیں جو ہمارے دینی جماعتی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہوا, بہت سے میں نے ان کا اپنا الاق کیا ان کے ساتھ.